اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ۔ پڑوسی کے شر سے بچنے کا 90 نسخہ۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے اتنا ستاتا ہے کہ اس نے میری زندگی تلخ کر دی ہے۔ میں نے خوشامدیں کر لیں، سب کچھ کر لیا، مگر ایسا موذی ہے کہ رات دن مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں کیا کروں؟ میں تو عاجز آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں تدبیر بتاتا ہوں، وہ یہ کہ سارا سامان گھر سے نکال کر سڑک پر رکھ دے اور سامان کے اوپر بیٹھ جا، اور جو آگے پوچھے کہ بھائی گھر کے ہوتے ہوئے سڑک پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو، کہنا کہ پڑوسی ستاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دے۔ اس واسطے میں نے گھر چھوڑ دیا۔ چنانچہ لوگ آئے، پوچھا کہ بھائی گھر کیوں چھوڑ دیا؟ گھر موجود ہے، سامان یہاں کیوں ہے؟ اس نے کہا جی کیا کروں، پڑوسی نے ستانے میں انتہا کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی گھر چھوڑ دے، تو جو سنے وہ کہے لعنت اس پڑوسی کے اوپر۔ جو آ رہا ہے، واقعہ سن رہا ہے، لعنت لعنت کرتا ہے۔ مدینہ میں صبح سے شام تک ہزاروں لعنتیں اس پر ہوئیں، لعنتوں کی تسبیح پڑھی جانے لگی۔ وہ پڑوسی موذی عاجز آیا، اس نے آ کے ہاتھ جوڑے اور کہا اللہ کے واسطے گھر چل، میری زندگی تو تباہ و برباد ہو گئی، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ عمر بھر اب کبھی نہیں ستاؤں گا بلکہ تیری خدمت کروں گا۔ اب انہوں نے نخرے کرنے شروع کر دیے کہ بتا پھر تو نہیں ستائے گا؟ اس نے کہا حلف اٹھاتا ہوں کبھی نہیں ستاؤں گا۔ الغرض اسے گھر میں لایا، سارا سامان خود رکھا اور روزانہ ایذا پہنچانے کے بجائے خدمت شروع کر دی۔ تو تدبیر کارگر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر عقل سے بتلائی تھی، وحی کے ذریعے نہیں۔ تو پیغمبر عقل مند بھی اتنے ہوتے ہیں کہ ان کی عقل کے سامنے دنیا کی عقل گرد ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عقل اللہ سے تعلق قوی ہونے کا نام ہے۔ اللہ سے تعلق ہوگا تو دل کا راستہ سیدھا سیدھا ہوگا۔ عقل مندی یہی ہے کہ آخر تک کی بات آدمی کو سیدھی نظر آ جائے، وہ بغیر تعلق میں اللہ کے نہیں ہوتی۔ تعلق اللہ سے نہ رہے پھر آدمی عقل مند بنے، وہ عقل نہیں چالاکی اور عیاری ہوتی ہے۔ عیاری اور چیز، عقل مندی اور چیز ہے۔ چالاکی میں دھوکہ دہی ہوتی ہے، دھوکہ دہی سے اپنی غرض پوری کی جاتی ہے۔ عقل میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا جاتا، سیدھی بات تدبیر سے انجام دی جاتی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی نسبت اللہ سے کس کا تعلق زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے؟ تو ان سے زیادہ عقل بھی کس کی کامل ہو سکتی ہے؟ تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔